کہ محبت جو ہوتی ہے وہ سینے میں رکھنے کی چیز ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں رچائی جاتی ہے۔ یہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو اس محبت کو پیدا کرنا، یعنی آپ کے دل میں جب نام آئے نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کے وجود کے اندر حرکت پیدا ہونی چاہیے۔ جب امام حسین کا ذکر پاک آئے تو آپ کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ امام حسن پاک کا جب نام آئے تو طبیعت کے اندر ایک ہلچل ہونی چاہیے۔ محبت ہوتی ہے نا، محبت، اس کا نام آنے سے نا انقلاب آ جاتا ہے، فرق بڑھ جاتا ہے، طبیعت کے اندر بہتری آ جاتی ہے۔ کوئی آدمی اپنے محبوب سے بچھڑ گیا تھا، عارف رومی نے لکھا ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اس کا محبوب کہاں رہتا ہے، تو بڑی دوائیں شوائیں کھلائیں، بڑا کچھ کیا، تو پھر ایک حکیم بھی تھے اور عارف بھی تھے، ان کو بلایا تو بلا کے کہا یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے بیدار کریں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی شخص ہے جس سے یہ بچھڑ گیا، سمجھ بھی نہیں آ رہی، اس نے بتایا بھی کسی کو نہیں، تو وہ کیا اس پر کیفیت ہے، ڈھونڈے بھی کیسے، تو پتہ بھی کیسے چلے، تو ہوش بھی نہیں۔ تو عارف رومی کہتے ہیں وہ درویش جو بڑے حکیموں کے بعد آیا، اس نے کہا میرے پاس نسخہ ہے۔ اس نے کہا نسخہ دیں آپ، تو اس نے کہا کہ سارے ملکوں کے نام اس کے سامنے لو۔ جتنے ملکوں کے نام یاد تھے وہ لیے، پھر وہ والا ملک بھی آ گیا، تو ذرا تھوڑی سی اس کی آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی، تو ایک رستہ تو مل گیا ہے نا۔ تو اس نے کہا اب اس میں جتنے شہر ہیں شہروں کے نام لو۔ تو وہ جب وہ والا شہر آیا نا، جنوں ویک کے ٹھر دیاں آکھیاں نے تے جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چیکی تے شہر مدینہ ہے۔ وہ جب اس شہر کا نام آیا تو اب نا وہ تھوڑا اور ہلچل پیدا ہوئی، تو اب شہر کے محلوں کے نام لو، تو محلوں کے نام لیے، تو محلوں میں رہنے والے بندوں کے نام لو، تو گنی چنی آبادی ہوتی تھی۔ تو جب نام اس کا آ گیا تو وہ کانوں سے کیا ٹکرایا، بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو عارف رومی کہتے ہیں تو کرے پیار محبوب سے اور پھر اس کا نام آئے تو تجھے سکون حاصل نہ ہو، پھر تیرے ہوش اڑے نہ اور آنکھیں کھلے نہ، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ پیار ہوا اہل بیت نبوت سے اور مولا علی کے نام پہ دل نہ تڑپے، سیدہ پاک کے نام پر آنکھیں حیا سے جھک نہ جائیں، اور حسنین کریمین کے نام پر وجود میں تڑپ پیدا نہ ہو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں دعویٰ شعبہ ہمارا ڈھیر سارا ہے محبت کا، لیکن کچھ نظر سی لگ گئی ہے اللہ ماشاءاللہ۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا محبت ختم ہوئی ہے، لیکن وہ جو خاص جذبات تھے، وہ جو خاص حسن تھا، وہ جو خاص ایک قسم کی رعنائی تھی، وہ اب ہمیں وہ رمق نہیں نظر آتی، وہ پیدا کرنی ہے ہمیں۔ وہ دیکھو بہت سارے لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں، آپ نے ماننا نہیں، چونکہ لوگ مانتے نہیں، ماننا چاہیے بھی نہیں، پتہ لگ جاتا ہے پھر، لیکن بہت سارے لوگ دولت سے پیار ہے۔ میں ویسے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی جیب میں پیسے ہوں تو ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، آپ کی نہیں بات کر رہا، میں نے تو کہا کچھ لوگ ہیں اور ان کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو ان کی صحت بھی خراب رہتی ہے۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ان کی 2-3 تعریفیں کر دیں رات کو تو ان کو نیند صحیح آ جاتی ہے، انہیں شہرت سے پیار ہو گیا ہے۔ عارف رومی فرماتے بیٹا سٹیج پہ تو منع ہے، اعلان کیا تھا، چھوڑ دیں آپ بات سنیں۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، یہ بیماری لگ جاتی، 2-4 تعریفیں نہ کریں تو بعض لوگوں کو نیند نہیں آتا، شہرت سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ تصویروں کا مسئلہ اتنا پریشانی کیوں کرتا ہے لوگوں کو؟ آج ڈھیر سارے لوگ ہیں بیچارے اپنی فوٹو ہی موبائل پہ لگا کے سارا دن اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ وہ کہا بھائی الجھ گئے ہو، آپ کو پتہ یہ شہرت کی محبت، یہ دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، یہ نقصان کتنا زیادہ کرتی ہے۔ کچھ چیزیں مضر صحت ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں فلاں چیز بڑا نقصان کرتی ہے،
یہ شہرت کی محبت، دولت کی محبت، یہ کتنا نقصان کرتی ہے. سنو حدیث پاک. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں. بھیڑیا ویسے ہی خطرناک، اور پھر بھوکا، اور پھر یہ کہ اسے منع کرنے والا بھی کوئی نہیں، کھلا چھوڑ دیا گیا. فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کے دل کا نقصان کرتی. لوگ اندر سے اجڑ جاتے ہیں پوری طور پر، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی. روح بے آباد ہو جاتی، اندر ویرانہ آ جاتا ہے. پوچھتے پھرتے ہیں میں بور بڑا رہتا ہوں، سارا کچھ ہے، سکون کوئی نہیں. وہ بھائی سکون تو تب آئے گا نا جب تیری روح کو وہ خوراک ملے گی جس کی ضرورت ہے. تو محبت سے کرتا پھرتا ہے، دولت سے، شہرت سے، اقتدار سے، عہدے سے، اپنے آپ سے. تجھے حکم تھا کہ پیار کر مدینے والے محبوب سے اور ان کی نسبتوں سے پیار کر سیدنا صدیق اکبر سے، حضرت فاروق اعظم سے، سرکار عثمان غنی سے، اور مولا علی شیر خدا سے، اور حسنین کریمین سے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑا ہی پاکیزہ جذبہ ہے حضور کی اولاد سے پیار کرنا. جو محسن ہوتے ہیں نا، ان کی نسبتیں ویسے بڑی اچھی لگتی ہیں. ہم نہ اپنے اساتذہ کی اولاد کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم اپنے مشائخ کی اولادوں کی بھی قدر کرتے ہیں. کیوں کہ ہمیں کسی درویش نے کہا تھا کہ اصلاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے. کسی اصل سے نیکی کرو تو وہ گھر بھی بتا کے جاتا ہے کہ فلانا میرا محسن ہے، اس کا خیال رکھنا. تو جس استاد نے 2-4 جملے کہنے، سننے، لکھنے کے قابل کیا ہونا، بھائی اس کی اولاد کی قدر کرنے کو بھی دل کرتا ہے. تو جو استاد، پیر اور مرشد کی اولاد کا قدر ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا مدینے والے کی اولاد کا کتنا قدر، ان کا کتنا اکرام ہے. اور پھر کبھی کبھی نا حضور نے اس محبت کو اس طرح بیان کیا، اس طرح بیان کیا ہے کہ ان جملوں پہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. اتنی وارفتگی سے، اس قدر زیادہ حسن سے. محبوب کی تو ہر بات ہی کیا بات ہے، لیکن ذرا یہ انداز دیکھنا بات کرنے کا. کریم فرمانے لگے محبت کرو تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں. اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے، میری اولاد ہے. اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تاک نہیں بھول دے. ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. یہاں ایک جگہ پہ کہا بے اصلاں نال نیکی کریے تے الٹیاں چالا چل دے. وہ اور کہانی بنانی شروع کر دیتے، اور کہانی. یاد رکھ میرے عزیز، حضور کی اولاد سے پیار کرے. کبھی کبھی نا آپ کا دل چاہے جا کے آپ مولانا سے فرمائش کریں کہ آج کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے، آج مجھے امام حسین کے فضائل سنائے. کبھی آپ کے اندر سے آواز آئے کہ آج کوئی امام حسن کی فضیلت میں بات کریں. اپنی بیٹی سے آپ کہیں، گھر والوں سے کہیں کہ حضور کی 4 شہزادیوں کا ذکر آج چھیڑو، ان کی بات کرو، ازواج مطہرات کا تذکرہ گھروں میں ہو. لیکن کیا کریں، ہم تو سوشل میڈیا کی پوسٹ لگا کے بری ہو جاتے ہیں، فارغ ہو گئے، ساری عقیدتیں اسی میں آ گئی. وہ جو ایک خاص رنگ تھا، وہ ایک ضبط، بڑے سادے سے گھرانے سے تعلق ہے. تو والی صاحب نا بڑی عید کے لیے چاول لے کے آئے گھر میں. تو وہ اب پتہ نہیں دیہاتی مزاج کو، اب تو خیر دیہاتوں والے بھی نہیں مانتے ہم دیہاتی ہیں، پر میں بھئی ہوں دیہاتی، تو مجھے آپ 2-4 دفعہ کہیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ بڑا پینڈو ہے. تو پہلے سیمپل لایا جاتا تھا، خواتین سے پاس کراتے تھے. اگر چاول ٹھیک ہے تو پھر چاول ایسے ہوتا تھا جی چلو کو 4-5 پینڈو نکلے نا بچوں. تو وہ خواتین پاس کرتی تھیں گھر میں، چاول ٹھیک ہے تو پھر چاول آ جاتا. والی صاحب کچھ دن پہلے چاول لے آئے، وہ پاس ہو گئے. اماں جی نے کہا بڑے مزیدار ہیں، خوشبو بھی اچھی ہے اور پھول بھی بڑے گئے پک کے، اور کمال ہے. تو وہ چاول جو تھے وہ 1-2 بوری آ گئے. تو وہ عید پہ 1 آدھ دفعہ پکے، اس کے بعد وہ جو پرانے گھر میں پڑے تھے وہ پکنے لگ گئے.
تو ایک دو دفعہ پکے تو ابا جی کہنے لگے کہ وہ چول کتنے نہیں جڑے میں ایتے لے آیا سا، وہ کتنے گیا سا، انہوں پھر پرانے دینے شروع کرتے ہیں۔ تو پرانے لوگ، مکان کچے تو عقیدے پکے، تعلیم تھوڑی پر نظریہ پختہ۔ میری والدہ صاحبہ کہنے لگی وہ چول بڑے سونے سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکانا۔ وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر ہم وہ ایسے نہیں کہ وہاں سے لے لینا کچھ چاول اور پکا لینا، نیاز تو دے دیا میں نے 2000 کا، وہ جو اچھے چاول ہیں وہ جب امام علی مقام کے لیے دیگیں پکائیں گے نا، او بھائیو عقیدتیں سیکھو، محبتیں سیکھو۔ کاش میری ملت کا جوان امام حسین سے پیار کرے، امام حسن سے ٹوٹ کر زندگی بھر پیار کرے۔ تو امام حسن اور حسین سے پیار کر کے دیکھ، زندگی میں اگر تجھے کبھی ٹینشن آئی، ڈپریشن آیا تو بتانا، تجھے پتہ چلے گا میدان کربلا میں سارے دکھوں سمیت جو ڈٹ کے کھڑے رہے، جب وہ میرے آئیڈیل ہے تو میں نے کیوں گھبرانا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ محبتیں اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور اس عقیدت کا اپنے دل کے اندر آپ جذبہ لائیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو، کبھی کبھی حضور نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کے ہمیں درس دیا ہے اہل بیت کی محبت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے امام حسن اور حسین کو سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بندہ روز ہی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن کبھی بیمار ہو تو پھر رو کے کرتا ہے، کبھی سفر پہ جا رہا ہو تو رو کے کرتا ہے۔ آج سرور کائنات علیہ السلام نے دونوں نواسوں کو اپنے مبارک سینے سے لگا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں پیارے حبیب کہ اے اللہ جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ تو یہ کتنا بڑا قرب ہے، حضور نے یہ محبت سکھائی، ہمیں اپنے دل میں یہ محبت پیدا کرنی ہے۔ آج سے 70-75 سال پہلے کسی سے پوچھتے نا نام کیا، کہتا تھا غلام حسین۔ کنے رکھے؟ کہتا دادے نے۔ تو میرا دل کرتا اس دادے کو سلام کروں جس کو پوتا پیدا ہوتے ہی خیال آیا تھا کہ حسین کا غلام ہونا چاہیے، اس نے غلام حسین نام رکھ دیا۔ اسے پہلے دن ہی خیال آیا کہ یہ امام علی مقام کا غلام ہونا چاہیے۔ پہلے تو یہ پیار پیدا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ شرارتیں، سازشیں، فتنے، اس میں نا لوگ خبروں میں بڑا رہتے ہیں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، ساری خبریں نشر کرتے ہیں۔ تو خبروں میں لوگ رہتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ بازو چڑھا کے کہیں گے میں بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے۔ او بھائی آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، وہ تو حدیث میں موجود ہے، آپ پڑھیں اور بیان کریں۔ آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں جن کے فیصلے ہو چکے صدیوں پہلے۔ قرآن مجید کی نص موجود ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت تھے، آپس میں تو بڑے مہربان تھے۔ تو آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں قوم کو الجھانے کے لیے۔ سنا اور یاد رکھنا، یہ کہیں باہر سے نہیں آئی حب اہل بیت۔ نبی کریم کے اہل بیت اطہار کا احترام، پیار، عقیدت، محبت ہمیں جتنی سیکھنے کو ملی ہے یہ رسول پاک کے صحابہ نے سکھائی ہے، یہ ہمیں ملی وہاں سے ہے، یہ سکھائی۔ تم نے کہاں سے روایات پڑھی ہے؟ تم تک کہاں سے پہنچی؟ یہ صحابہ ہی تھے روایت کرنے والے۔ تم صرف خبروں میں رہنے کے لیے اور مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو داد اور امداد حاصل کرنے کے لیے تم قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں فتنے ڈالتے ہو اور آزمائش برپا کرتے ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یا ماشاءاللہ بڑے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے، کوئی بھی حدیث جب آپ تک پہنچتی ہے تو پہلے راوی کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ، ایسے ہی ہے۔ تو اگر راوی مشکوک کر دیا جائے معاذ اللہ، نہیں سمجھ آئی، راوی مشکوک ہو جائے تو روایت ٹھیک رہے گی؟ بولو۔ تو جن صحابہ کو تم مشکوک کر رہے ہو، سارا دین انہوں نے روایت کر کے پہنچایا ہے،
تو دراصل تم چاہتے یہ ہو کہ دین مشکوک ہو جائے. تم اتنی بڑی سازش کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے طے کر. تو عزیز سارا پیار سکھایا ہی حضور کی اصحاب نے. دیکھو نا امام حسن چلے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے. تو کوئی میٹنگ چل رہی تھی, امیر المومنین کچھ سرکاری لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. پہ آپ کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے. امام حسن نے جلا کے سلام لی اور جا کر کے پوچھا کہ شہزادے آپ یہاں کھڑے؟ کہا میں ملنے آیا تھا والی صاحب سے, لیکن کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو امور حکومت میں کچھ مشاورت چل رہی ہے, تو والی صاحب نے مجھے کہا تھوڑا انتظار کر لیں, تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. تو امام حسن کہنے لگے ٹھیک ہے, میں بھی پھر کسی نماز کے وقت میں مسجد میں مل لوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے حضور آپ نے جانا ہے تو چلے جائیے, نہ تو مجھے روکا ہے. کہا نہیں شہزادے مسئلہ نہیں ہے, ہر نماز میں ملاقات ہوتی, قربان جائے. میٹنگ ختم ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو اجازت ملی ملاقات کی, تو جناب امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جب میں منتظر تھا تو امام حسن بھی آئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے ملاقات کر لیجئے, پر انہوں نے کہا جب امیر المومنین نے آپ کو یہاں رکنے کو کہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, میں بھی مسجد میں مل لوں گا. یہ دیکھو میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ عمر ہے کہ کسی نے بہکانا تو کیا ہے, ان کو دیکھ کے تو شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے, یہ وہ شخص جس نے اس انداز میں حکومت چلائی ہے کہ اپنا اور بیگانہ مجبور ہے کہ اس دھرتی پہ اگر کسی نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے وہ تو حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک. اتنا بڑا آدمی, لیکن نسبتوں کے احترام کا رنگ دیکھو کیسا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نہیں گئے, گھر نہیں گئے, امام حسن کے گھر چلے گئے. شہزادے کے دروازے پہ دستک دی, تشریف لائے, کہا جناب آپ آئے تھے تو بغیر ملے واپس آ گئے. تو وہ عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ کے اپنے شہزادے کھڑے تھے. کہا ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ, آپ بات کو سمجھیں, ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ. اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, کبھی کبھی اس اساتذہ پہ اتنا پیار آتا ہے جب اپنی عزت مقام محبتیں دیکھتے ہیں لوگوں کی تو دل کرتا ہے نچھاور کر دیں اساتذہ اور مشائخ پہ سارا کچھ. جن کے قدموں میں بیٹھنے سے چار جملے کہنے آئے, ان لوگوں کا کیا منظر ہوگا جنہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر نگاہ نبوت سے فیض پایا. حضرت فاروق اعظم کے جذبات ابھر آئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, امامہ اتار دیا اور سر کے بال تھام کے کہنے لگے امام حسن سے شہزادے یہ جو میرے سر کے بال ہیں نا, عزت کے بال, یہ آپ کے نانا مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی ہمیں تو سارا سکھایا ہی انہوں نے, تم نے پتہ نہیں کس سے سیکھا ہے. ہم نے ان کا ادب, ان کا احترام, ان کا اکرام حضور کے اصحاب سے سیکھا. علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے. گرمی تو نہیں لگ رہی زیادہ آپ لوگوں کو؟ میں اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتا جو لگی لپٹی ہو, اور خوشامد سے اللہ نے ویسے ہی بڑا بچا کے رکھا ہے, کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. اللہ جانتا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی. کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نہ ضرورت ہی نہیں پڑی. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکنے, ضرورت نہیں کبھی پڑی. لیکن آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں محفلوں میں اکثر مجھے قوم کی فکر ہونے لگتی ہے. یہاں پنکھے لگا دیے گئے قریب قریب کر کے, اور آپ کے پاس وہ ساری سہولت موجود نہیں ہے, تو بار بار دل میں اتنی سپیڈ سے تقریر کرتا نہیں. کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں اور گفتگو جلدی سمیٹ دوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے. میں نا ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا تو آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے ایک بڑا مخصوص طبقہ پال لیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ عزت دے دیتا ہے تو میری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں شاید کو میرا ذاتی کمال ہے, تو وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو ایک نقیب صاحب تھے ایک جلسے میں, تو وہ بار بار نا قوم کو, اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اس فیلڈ میں, بار بار تسی بڑے بے ذوق ہو, تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے, تسی فلان نہیں کر دے, تسی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے. مصیبت ہے نا جی کچھ لوگوں کو. تو کچھ اس طرح کا انہوں نے ماحول بنا دیا کہ وہ مجھے ایسے لگا کہ یہ تو مجمع کی توہین ہے. تو
اللہ مجھے معاف کرے، چونکہ ہم خود سب سے چھوٹے ہیں تو اتنی جلدی کوشش نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کو تھام لیا ہلکا سا اور ان کو کان قریب کر کے نا میں نے کہا ادھر آؤ میری بات سن۔ میں کہا جنہوں نے تو کہہ رہے نا ذوق نہیں، یہ سارے مفت آئے نہیں تے تو 30,000 روپیہ لے آئے نا کولے، ہون دس انہاں دا ذوق چنگا ہے کہ تیرا ذوق چنگا ہے؟ یہ فری ہے سارے۔ تو بڑا عشق رسول کیڑا ہویا پھر؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور پھر نقیب خطیب نعت خواں آتے جاتے ہیں اور نکلتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ اور اب یہاں ساجدہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ پہ پیار آ رہا ہے، میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں۔ ایک جلسے میں نا ایک نعت خواں نے نعت پڑھی، قسم رب دی دل پہ میرا ایمان پہ آخدہ ہے کملی والے بھی تشریف لے آئے ہوئے نے، تو یہ قسم اٹھا کے اس نے بات کر دی۔ اب ہم تو چونکہ اتنی بڑی آنکھیں نہیں رکھتے، گناہگار آدمی ہے، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کون آیا ہے؟ تو یہ نعت بھی سنائی تو جانے بھی لگا محفل سے، تو میں کدھر چلا ہے؟ کہنا میں آگے جانا ہے، میں اتنا لے تو قسم چکی تھے حضور آئے نے، آپ ہی ٹور چلا ہے۔ بڑا تو عجیب آدمی ہے، جہاں سرکار ہے وہاں بیٹھ، تو جہاں کدھر رہا ہے؟ تو معاذ اللہ تعالیٰ آپ وہ کام نہ کریں جس میں بعد میں مشکل پیدا ہو۔ آپ دائروں کے اندر رہے، ضابطوں کے پابند رہے۔ اور یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی ضابطے کے پابند نہیں، ان کو کہتے ہیں میرا ذوق آندہ ہے۔ او بھائی تو اپنا ذوق کول رکھ، اے 10 قرآن کی آندہ ہے، یہ بتا حدیث کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، یہ بتا۔ ذوق اپنے تک رکھ جو تیرا ہے، عام دام برسر مطلب۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ ایک مقام پہ نا اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ صحابہ آ کے بیٹھے تو جگہ فل ہو گئی، مزید کسی کی گنجائش نہیں، بظاہر بھرا ہوا ہے سارا حال۔ میری طرف توجہ کریں، سارا حال بھرا ہوا ہے۔ تو اچانک نا محفل میں مولا علی شیر خدا آ گئے۔ ہر صحابی اٹھ کے جگہ دینا چاہتا ہے، سب کو پتہ ہے ان کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے، سب جگہ دینا چاہتے تھے، لیکن سب سے پہلے وہی اٹھے جن کا نمبر پہلا ہے، حضرت ابو بکر صدیق۔ فوراً اٹھے، اپنی جگہ چھوڑی، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا بازو مبارک تھاما، اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا۔ کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، باتیں زیادہ نہیں کرتے، عمل زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ایسے لوگوں کے امام ہیں، بٹھا کے تو خود جا کے حضرت صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، مدینے والے محبوب بولے، حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے۔ تو ان کا پیار ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے۔ تیسری بات، چند باتیں اس پر سنیں اور میں ختم کروں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں، لیکن میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ گھر کی کوئی پریشانی لے کے بیٹھا ہے نا یہاں، تو وہ محفل میں پوری طور پہ حاضر نہیں۔ یہ گھروں کے مسائل اتنے گھمبیر ہوتے ہیں کہ جتنا مرضی بندہ بڑا ہو نا، وہ کسی بھی مجمع میں چلا جائے، اس کا ذہن گھر میں ہوتا ہے، یار یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ پریشانی بنی ہوئی، جس سے بھی ملے گا یہی دعا کرائے گا۔ او جی بچہ نہیں بات مانتا، دعا کر دیں، بچہ پڑھتا نہیں، دعا کر دیں، بچے کو نوکری نہیں ملتی، الجھا رہتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں مضبوط ہوتے ہیں نا، گھر بہترین ہو جاتا ہے، بچے سنور جاتے ہیں، گھر کا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ باہر بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے لیتے ہیں۔ لیکن جو گھر کے اندر بیچارے مجبور اور پریشان ہو جاتے ہیں، وہ باہر بھی کوئی بڑا کام کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہم پہ حضور نے ہمیں اپنا گھر بنا کے دکھایا ہے کہ اس طرح کا بنانا۔ حضور نے بھرپور خاندانی زندگی گزاری ہے، ازواج مطہرات، 4 شہزادیاں، ان کی اولادیں، بھرپور وقت گزارا ہے، اور ہمیں بتایا کن بنیادوں پر تم نے گھر بنانا۔ یہ زیادہ توجہ کیجئے گا اس مضمون پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں کو وقت بڑا دیا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف جوانوں، یاروں کے لیے ٹائم ہے، کھانے کھانے چلے جاتے ہو گھنٹہ سفر کر کے، سیرے کرنے چلے جاتے، اولادوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو۔
ایک چھوٹی سی بات بزرگوں سے کرنی ہے، اگر ناراض نہ ہو جائے تو کر لوں کہ رہنے دوں؟ آپ ہاں نہ نہیں کرتے، میرا خیال ہے رہنے دیتے، کر لیں۔ ہمارے معاشرے میں نا کچھ حاجی نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کو پیچھے لے جائیں، میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، چھوٹا بچے پیچھے لے جائیں۔ میں تو ان پہلا کیا سی تسی ناراض نہیں ہونا، او حاجی صاحب آپ بچے کو منع کر رہے ہیں، اور یہاں حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم کی سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب، جناب سیدہ زینب کی بیٹی، حضور نماز پڑھانے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھا کے لے آتے تھے۔ آپ نے بارہا نہیں سنا کہ شہزادے حضور کے مبارک کندھوں پہ حالت نماز میں چڑھ جاتے تھے؟ او خدا کے بندے، ان سے پیار کر، یہ مدینے والے کا طریقہ ہے۔ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو میرے سامنے ایک بزرگ اپنی بیٹی اور داماد کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو مینوں دوتریاں نالوں اگے کون ہوندا ہے، پر بال مینوں کچھ بھی نہیں کرن دیندے، ایتھے مسیتے بھی وہ میرے پیچھے ہی نے، تھوڑا جہا سنبھالو۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں بنتا تو نہیں، پر اگر اجازت دیں تو اب چونکہ میرے کانوں سے بات ٹکرا گئی ہے تو تھوڑا سا میرے دل میں بات آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ کہنے لگے کر لیں۔ میں نے کہا آپ تو بڑے بختوں والے ہیں، اس مسجد میں نواسوں سے پیار کرنا تو مدینے والے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے کوئی ایسا ماحول بنا دیا، وہ تو رونے لگ گئے، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، پھر مینوں کام مل گیا، میرا تو یہ رنگ بھی عبادت والا ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ او بھائی بچوں کو وقت دو، تمہیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب تمہارا بچہ کسی بد عقیدہ کے اور بد کردار کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ دوستی کسی برے سے لگا لیتا ہے، کیوں کہ ابا جی نے گھر ٹائم نہیں دیا، وقت نہیں دیا۔ دنیا میں سب سے مصروف زندگی مدینے والے محبوب علیہ السلام نے گزاری ہے، پر حضور اپنے نواسوں سے پیار کر شفقت کرتے۔ ساتھ گھر تھا سیدہ فاطمہ کا، مسجد میں دروازہ کھلتا تھا، پھر بھی ایک دن فرمایا فاطمہ آج رات آپ کے گھر میں رہوں گا۔ سیدہ فرماتی حضور میرے گھر آئے، آرام کیا، ایک طرف امام حسن کو لٹایا، ایک طرف امام حسین کو۔ رات کو دودھ مانگا امام حسن نے، تو میں برتن میں دودھ ڈال کے دینے لگی تو فرمایا فاطمہ آپ لیٹ جائیے، سوئے میرے ساتھ ہے تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ فرماتی ہے برتن سے دودھ ڈال کے دیا، امام حسن کو دینے لگے تو امام حسین نے بھی مانگ لیا۔ حضور فرمانے لگے نا بھئی پہلے حسن کو ملے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے، فرمایا نہیں پیار دونوں سے ہے، پر مانگا پہلے حسن نے ہے نا۔ پھر حضور فرمانے لگے فاطمہ میں، آپ، حسن، حسین اور یہ جو قریب علی سو رہے ہیں، فرمایا ہم سارے جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ تو پہلے تو اپنے گھر میں وقت دیں۔ جو صاحب بھی ہیں مہربانی کریں۔ میں تو بعض دینداروں سے بھی کہا کرتا ہوں، یہ بچے چھٹی جاتے ہیں نا ہمارے ادارے کے ہفتے والے دن، تو میں ان سے کہتا ہوں گھر جا کے نواب نہ بننا، سبزی آپ نے لا کے دینی ہے گھر میں، اماں کے ساتھ سارے کام آپ نے کرانے، یہ مہربانی کرنا، یہ لوگوں کو سنانے کے لیے کہ اپنا کام خود کرنا سنت ہے، یہ لوگوں کو سنانے کے لیے، کبھی عمل بھی کر کے دیکھو۔ تو عزیز گھر میں وقت دیں۔ دوسرا حضور کے اہل بیت نبوت کا اسوہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نا فقر کو پسند فرمایا ہے۔ مشکل بات کرنے لگا ہوں، ایک وقت کھانا اور ایک وقت فاقہ، یہ نبی پاک نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ ترمذی شریف میں موجود ہے، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سنو کریم نے دعا کی یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا۔ آج تو یہ مولوی پیر بھی دعا نہیں مانگے گا الا ماشاءاللہ، ایک وقت کا فاقہ اللہ سے مانگا نبی پاک نے۔ یہ جو حضور کے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا تو اس فقر نہیں، یہ فقر حضور کی پسند ہے۔ حضور نے اللہ سے فاقہ، ہم اتنی دولت لے آتے ہیں گھروں میں اور سمجھتے ہیں محض دولت سے کام چلے گا۔ ساری خواہشیں بچوں کی پوری کرنا ہی کمال نہیں، کوئی خواہش پوری نہیں بھی ہونی چاہیے تاکہ انہیں صبر کرنا بھی تو آئے نا، حوصلہ کرنا بھی تو آئے نا۔ حضور فرماتے مجھے تو اللہ نے اختیار دیا تھا، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، پر میں نے عرض کی مالک میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو فقر حضور کی پسند ہے۔ گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا تو اپنے گھروں میں سادگی کو فروغ دیں، سادگی کو۔ آج کل مسئلہ ضروریات کا نہیں خواہشات کا ہے۔
घर में 2-4 हज़ार का फास्ट फूड ना आए तो घरों की रात ही नहीं गुजरती। तो मेहरबानी करें, इस पर जरूर तवज्जो दें कि बच्चों को सादगी सिखाएं। दूसरी बात, आप सीरत की सारी किताबें पढ़ें जितनी अहले बैत नबुव्वत पे लिखी गई। हर लिखने वाले ने लिखा है कि घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, पर उसी बंदे ने चंद सफ़े छोड़ के ये भी लिखा है कि दरवाजे पे जो आता था उसे झोली भर के अता किया जाता। एक टाइम ऐसा भी आया है कि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने घर का कंबल बेच के मेहमानों की मेहमान नवाजी की। अगरचे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जल रहा, पर जो आता है उसे झोली भर के देते। हमने ये समझ लिया है कि गरीबों की मदद सिर्फ MNA साहब करेंगे, चौधरी साहब, सेठ साहब, मलक साहब करेंगे। हालांकि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह सबक दिया है कि 2 का खाना 3 को पूरा आ जाया करता, 3 का खाना 4 को पूरा आता। और नबी करीम ने हमारी तरबियत फरमाई है कि यहां से सखावत शुरू कर लो कि गोश्त पकाओ तो शोरबा ज्यादा कर लिया करो, पड़ोसियों को भी शामिल कर लिया करो। और यहां से तो सखावत शुरू करो ना मेरे भाई। एक एक गरीब बच्चे का खर्च तो उठाओ ना, किसी की स्कूल की पढ़ाई का, किसी की मदरसे की पढ़ाई। कुछ तो किरदार अदा करो कि ये सारा अपने सेठों के जिम्मे लगा दिया। तो मेहरबानी करें, सखावत हुजूर के खानदान का तरीका है। तीसरी बात, हुजूर अपने सामने इमाम हसन और हुसैन से कहा करते थे कि जिहाद की तैयारी करो। कुश्ती होती थी। जब सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के काशाना नूर पर बलवानियों ने हमला किया तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने सबसे खतरे वाली जगह पे अपने शहजादे खड़े किए थे, इमाम हसन और हुसैन। पूछ लेना उलमा से, दरवाजे पर खड़े किए थे। पर हमारा ये हाल है कि आजकल ना काकरोच देख के चीखे मारना ये बर्गर फैमिली होने की अलामत। हाँ हाँ, छिपकली देख के चीखें लग रही है, क्यों जी हम अमीर बड़े हैं। कमाल है। माँ अपने बच्चे से कह रही है बेटा सो जा, बिल्ली आ गई है। तो ये जो बिल्ली से डर के सोएगा ये शेर बनेगा। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के, सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलते हैं। ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये टेंशन दूर होगी मौला अली की बातें सुन के, जिहाद की बातें सुन के। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक, बहादुरी बहादुरी। और फिर 100 के लगभग आयात है कुरान मजीद में सब्र के बारे में। अहादीसों, आसारों, रिवायात को जमा किया जाए तो उलमा कहते 500 तकरीबन बनते हैं, इसमें सब्र की नसीहत की गई। और आजकल जो चीज नहीं मिलती वो क्या है? सब्र नहीं मिलता। ये मैं अभी आया हूं ना, तो मुझे बताइए कि ऐसा हो सकता है? सही है कि पहले मैं खड़ा हूं, सारी महफिल से मिलूं और फिर स्टेज पे आऊं, यहां तो शाम हो जाएगी। लेकिन अगर इंतजामिया वाले कह देना दोस्तों से कि जरा थोड़ी जगह दे दो, तो इसका मतलब होता है सारे करीब आ जाओ। आप यकीन करें कि मेरे हाथ से गुनहगार के हाथ चूमने से क्या फायदा होगा? हाँ, एक बात से फायदा हो सकता है कि मेरी आप कोई बात मान ले, उस पर अमल कर ले, मेरे गुनाह माफ हो। जो करने वाला काम है वो करो मेरे दोस्तों। बाकी ये कि भाग दौड़ करना, आप करते प्यार ही है, और आप प्यार करते हैं तो मैं अल्लाह से डर रहा होता हूं कि मालिक मैं इस काबिल नहीं हूं। ये जो कर रहे हैं ये उसने अकीदत है, उसने ज़न है, हमें ऐसा बना दे जैसा ये समझते हैं। तो अजीज, अमल करें, सब्र करें, हौसला करें। देखो, जितनी चीजें इंसान को ब्लैकमेल कर सकती हैं करबला में सारी मौजूद थी। बच्चों का साथ, फिर बच्चों की भूख प्यास, फिर परदेश, फिर शहादत और औरतों का साथ। लेकिन के कदमों में किसी किस्म की लड़खड़ाहट पैदा, यहां तो लोग खड़े ही नहीं होते मेरे भाई, हाल ही कोई नहीं। मुझे एक दफा एक दोस्त कहने लगे पीरजादे साहबजादे इनकलाब क्यों नहीं बर्पा करते? मैंने कहा जिसके टिश्यू कोई और उठाए, हाड़ी का दरवाजा कोई और बंद करे, वो इनकलाब लाएगा। साहबजादे तो इस तरह के होने चाहिए कि वो उसवा हसना पे अमल करें, जनाबे अली अकबर के, हजरत कासिम बिन हसन के, जिन्हें को ठहरना है, रुकना है, मैदान में खड़ा होना, फिर इनकलाब बर्पा होता है। तो सब्र सिखाया हुजूर के घराने ने हमें, इस्तकामत सिखाई, फकर इख्तियारी सिखाया। उस घर ने हमें
जीना सिखाया है। आज भी अगर हम चाहते हैं हमारे घर बच जाएं तो हमें वापस लौटना पड़ेगा, उस तरह घर उस बुनियाद पे खड़ा करना पड़ेगा जो हुजूर का तरीका है। मैं बात समेटने लगा हूं। जिस घर में लुकमा हराम आता है ना, उस घर में फिर